بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میزان ڈیجیٹل کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ میں آپ کا میزبان سعید شبیر حسین شاہ. آج میں نے پورا اپنا نام بتایا ہے تو میرے ساتھ راجہ آفتاب صدیق صاحب ہیں. تو آفتاب صاحب ذرا آپ سلام کر لیں. السلام علیکم شاہ صاحب. آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جو اپنا ریگولر ایک پروگرام کرتے ہیں اس سے ہٹ کے آج میزان ڈیجیٹل کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان کے پروگرام میں ہم موجود تھے اور یہاں پہ میزان ڈیجیٹل کے مہمان کے طور پہ یہاں پہ یہ پروگرام کہہ رہے ہیں. اچھا, ہم میزان کے ساتھ ہم یہ ہفتے میں ایک پروگرام ہمارا ہوا کرے گا, کم از کم ایک پروگرام ہم کیا کریں گے. تو سردست ہمارے پاس چونکہ ہمارا مظفر آباد شہر کا ایک میلہ سجنے جا رہا ہے اور ایک عرس مبارک ہو رہا ہے سید سہیلی سرکار کے نام سے, تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس میں کیا باتیں, کیا کمیاں, کیا کوتاہیاں اور کہاں پہ کن چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میں راجہ آفتاب صاحب سے چاہوں گا پہلے تو آپ چھوٹی سی ایک ہسٹری بتا دیں جو ہمارے سہیلی سرکار صاحب ہے اور ان کی ہسٹری بتا دیں, پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو چلاتے ہیں. اچھا, یہ جو ہسٹری اس کا جو سین ہے سارا کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا وہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہلکی سی بات کر لیں, ٹچ کر لیں. تھوڑا سا آپ کو شاید ٹف لگ رہا ہوگا کیونکہ ہم اپنی ذاتی جو لوکل زبان سے جو اس میں ہم پروگرام کرتے تھے وہاں سے اٹھ کے اب اردو میں پروگرام کر رہے ہیں. اس کا اپنا انداز ہے, اس کا اپنا انداز ہے. وہ کہ ہم ریگولر روزانہ ریگولر جو ہماری یوز میں ہے وہ اردو ضرور ہے کیونکہ ہم دفاتر میں جاتے ہیں, کورس میں جاتے ہیں, ہر جگہ وہی اسی کو یوز کر رہے ہوتے. لیکن ہمارے جو پروگرام ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں ہوتا ہے, اس کی چاشنی بھی ہوتی ہے, اپنے ایک انداز بھی ہوتا ہے, طریقہ کار بھی ہوتا ہے. تو ابھی آج سے ہم جو ان کے ساتھ پروگرام یہاں پہ ہوگا ہمارا اس چینل کے اوپر وہ اردو میں ہی ہوا کیسے ہی ہے, تو اس حساب سے چلیں گے. تو آپ نے بات کی ابھی کرنٹلی جو ایک میلہ یہاں پہ سجا ہے سائیں سخی سہیلی سرکار کا, ان کے والے سے یہاں پہ آج بات کرنی ہے. تو سائیں سخی سہیلی سرکار بنیادی طور پہ ان کا جو نام تھا, یہ نسب جو ان کا ہے وہ بتایا جاتا ہے سید ہے, اور ان کا جو نام ہے ذوالفقار بھی بتایا گیا, اور بعض جگہوں پہ ان کا نام محمد شاہ بھی ان کو کہا گیا ہے. اور ان کا جو تعلق ہے بنیادی طور پہ یہ یہاں پہ جو آئے تھے یہ مانسیرا سے یہاں پہ آئے تھے. مانسیرا سے پہلے ان کا جو ہے یہ راول پنڈی سے حویلیاں ایبٹ آباد وہاں سے ہوتے ہوئے یہ مانسیرا ہے, اور مانسیرا سے یہ یہاں مظفر آباد میں 1890 میں آئے تھے. مظفر آباد میں آنے کے بعد یہ یہاں پہ 10 سال زندہ رہے اور 1900 میں جو روایات ہیں ان کی وفات ہوگی سن 1900 میں. اس دوران یہ ہے کہ ان کا سہیلی جو نام ہے یہ اس طرح پڑا ہے کہ یہ بات چیت میں ہر آنے جانے والے کو ملانے والے کو سہیلی بولا کرتے تھے. تو ان کا سہیلی بولنے کی وجہ سے ان کا نام بھی سہیلی سرکار کے نام سے مشہور ہو گیا. ان کے حوالے سے بہت ساری یہاں پہ روایات ہے, جیسے وہ جب جنگ ہوئی تھی یہاں پہ آپ کو یاد ہو 1965 کی 65 کی, کہا گیا کہ جہاز آتے تھے تو یہ پل کے نیچے کھڑے ہو کے پل کو ہٹا دیا کرتے تھے. کبھی وہ جہازوں کے جو اوپر سے وہ میزائل پھینکتے تھے کبھی ادھر کر دیتے کبھی ادھر. واللہ علم اس میں مجھے تو خیر نہیں لگتا کوئی سچائی ہوگی چونکہ مختلف جگہوں پہ اسی طرح کی حقائق ہے, لیکن ان کے حوالے سے یہ چیز مشہور ہے. اور پھر ہم اگر بات کریں ان کے یہاں پہ مظفر آباد میں موجود ہونے کے, تو مظفر آباد کو ویسے بھی ولیوں کا شہر کہا جاتا ہے. یہاں پہ بہت سارے اولیاء کرام کے جو دربار ہیں, جو ان کے قبر مبارکیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اور بالکل مطلب ہر بندے کا اپنا اپنا اس میں نظریہ ہے, اپنا اپنا ایک سسٹم ہے. بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر بالکل یقین رکھتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کی وجہ سے یہاں پہ بہت ساری کرامات اور برکات ہیں. اور بہت سارے لوگ تو نہیں بھی مانتے, لیکن اکثریت میں یہاں پہ اس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے. جی آپ کوئی بات کرنا چاہا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, نیکسٹ میں اسی طرف آ رہا تھا. اچھا, یہ جو منصر ایبٹ آباد سے آتے ہوئے راستے میں جگہ جگہ پہ بیٹھک بنی ہوئی ہیں, بیٹھک سہیلی سرکار کے نام سے, تو یہ جس راستے سے آئے جہاں بھی یہ سستا ہے وہاں پہ یہ بیٹھک تعمیر کی گئی ہے. بنیادی طور پہ مجاہدوں کا ایک سلسلہ ہوتا تھا, ان کی وہاں پہ رہنا, عبادت کرنا, مطلب جاتے جاتے کہیں بیچ میں پڑاؤ ڈال دیا, وہاں پہ انہوں نے چلا کشی شروع کر دی. 2 مہینے رہے, 15 دن رہے, سال رہے, وہ چلا کشی کی عالم میں رہے. وہاں پہ لوگ آئے, ان کو ملے, جو ان کی عبادات کی جگہ تھی ان کو بیٹھک کا نام دیا گیا. انہوں نے کچھ عرصہ قیام کیا ہوا ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں, یہ تو چلے ان کے آپ نے بریفلی بتا دیا کہ ہسٹری ان کے بارے میں کیسے وہ یہاں پہ پہنچے. اب مجھے بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ عرس بڑا عرصہ ہو گیا مظفر آباد کا, جو یہ واحد ایسا فیسٹیول ہے جو ہر سال اور کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے. تو ظاہر یہ یہاں پہ عرس مبارک ہوتا ہے. پہلے یہاں پہ ایک میلہ لگا کرتا تھا اور وہ تمام سٹال لگا کرتے تھے سڑکوں کے کناروں پہ. پھر اس کے بعد یہ
شاید انڈیا اور پاکستان کی آپس میں جو ٹینشن ہوئی تھی اس کے بعد یہ موقوف کر دیا گیا تھا سلسلہ. بلیک آؤٹس جب ہوتے تھے اس کے وہ پہلی دفعہ سیٹی سرکار کا ایک عرس ہوا تھا تو بغیر کسی وہ خاموشی سے. اس کے بعد اب یہ دوبارہ یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ اب لوگوں کی تو بہت بڑی تعداد ہے ان کی جو ماننے والے ہیں, پاکستان, آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر اور دیگر پوری دنیا میں ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو عرس وغیرہ جو عرس لگتا ہے اور جو میلہ لگتا ہے تو ان میں کیا کیا چیزیں جو ہیں بری ہیں اور کیا کیا چیزیں اچھی ہوتی ہیں؟ جی بنیادی طور پہ سمجھنے کی بات ہے نا, بعض لوگ اس کو ٹوٹلی خرافات اور رسومات میں لے کے جاتے ہیں, اس کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن اکثریت میں لوگ اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں. اس کا اچھا سمجھنے کے پیچھے بھی میں اگر دیکھوں تو اس کو اگر میں اچھا سمجھوں تو اس حوالے سے سمجھوں گا کہ یہ وہ ایونٹس ہیں جس کی وجہ سے ہماری ثقافت جو ہے وہ پوری دنیا سے آنے والے زائرین کے سامنے نمایاں ہوتی ہے. ہمارے جو لوکل کلچر ہے, ہمارے جو لوکل کھانے ہیں, ہمارا جو لوکل لباس ہے, ہمارا جو لوکل رہن سہن ہے, اس سے دنیا کو پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح دنیا سے جو آئے ہوئے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں جو زائرین ہیں, ان کے آنے کی وجہ سے جو ان کے علاقے کا جو کلچر ہے وہ بھی ہم تک پہنچا, اور آپس میں ایک دوسرے سے جو روابط ہوتے ہیں ان روابط کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات بھی بڑھتے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں جان پہچان بھی ہوتی ہے. پھر اس سے ہٹ کے ایک چیز اور ہے, مظفر آباد کو لوگوں کے اس میلے لگنے کی وجہ سے, زائرین کے آنے کی وجہ سے اس باقاعدہ یہاں پہ اکنومیکلی بھی یہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, مطلب شہر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں جو لوگ ارد گرد جنہوں نے دکانیں لگائی ہوں گی یا سٹال لگائے ہوں گے, باہر سے آنے والے لوگ یہاں پہ کھاتے پیتے کوئی خریداری کرتے, اسی طرح جو ارد گرد کے جو ہوٹلز ہیں یہاں پہ وہ قیام کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو گاڑیوں کو یہاں پہ لے کے آ رہی ہیں وہ گاڑیاں کرایہ وصول کرتی ہیں, پھر وہ گاڑیاں یہاں پہ آ کے اگر پیٹرول ڈلواتی ہیں, پیٹرول پمپ والوں کا جو سسٹم چلتا ہے, سگریٹ دسوار والوں کا اپنا خرچہ چلتا ہے. اسی طرح جو وہاں پہ کام کاج کرنے والے مزدور ہیں یا جو کام کاج کرنے والے انہیں کچھ نہ کچھ کام مل جاتا ہے, ان کا کھانا کا ساتھ رہا ہے, روزانہ مل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے پازیٹیو امپیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا پھر ایک چیز آپ شاید مس کر رہے ہیں, حکومت کا بھی خزانہ ایسے کافی میرے حساب سے کافی نظر نیاز ہوتی ہے, ایک بڑی مطلب مقدار میں آپ کو نظر نیاز کی شکل میں بھی پیسہ حکومت کو مل رہا ہے جو اس کے خزانے میں جا رہا ہے, جس کو وہ لے کے آگے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں, کوئی دیگر ترقیاتی معاملات. اچھا اب آ جائیں نا, اب آ جائیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ عرس مبارک جیسے شروع ہوتے ہیں تو مختلف محفل سماع بھی ہوتی ہیں, محفل نعت بھی ہوتی ہیں, تلاوت کلام پاک کا بھی ایک پورا دور چلتا ہے. اس کے علاوہ وہیں پہ دربار میں منشیات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں. اس سے پہلے آپ کی جو پہلی بات ہے وہ بڑی اچھی ہے, میں اس کو لوں گا, پھر میں منشیات والی سائڈ پہ آؤں گا. منشیات کا استعمال یا وہ کیوں ہے یا اچھا یا برا, اس کے اوپر بھی آتے ہیں. اس سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی, یہاں پہ محفل سماع بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پھر علاقائی لوگ جو یہاں پہ گانے یا ہم قصیدے ہیں نا مختلف قسم سے وہ بھی پڑھے جاتے ہیں. یہاں پہ سیف الملوک بھی پڑھی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے سیف الملوک پوری دنیا میں مشہور ہے, سیف الملوک کی وجہ سے کشمیر کا نام پوری دنیا میں جا رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ٹریڈیشنل کھیل ہیں جو پوری دنیا میں جاتے ہیں. آپ کا گدکا ہے پوری دنیا کو روشناس, اس گدکے کو ان دربار اور اس کے آنے والے لوگوں سے اس کے ساتھ. اور گدکے کے والے سے شاید آپ کھیل میں ہوگا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اصحابہ کرام کے دور سے ہوئی. حضرت علی کے ساتھ بھی منسوخ کیا جاتا ہے, ابو بکر کے ساتھ بھی منسوخ کیا جاتا ہے, عمر کے ساتھ حضرت ابو بکر, ان سب کے ساتھ ان کو منسوخ کیا جاتا ہے کہ کیونکہ فنون حرب میں آتا ہے یہ جنگی جو ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پہ تلوار بازی بھی ہوتی ہے, باقاعدہ تلوار بازی بھی جو ہے وہ بھی کھیل ہے اور اس کا بھی پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے. پھر اسی طرح جسم بھی فٹ ہے اور وہ چیزیں بالکل یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو بڑی فٹنس میں اس کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اب ہم جاتے ہیں جو آپ نے کہا کباتے ہیں اس طرح. بنیادی طور پہ منشیات کے اوپر کنٹرول کرنا میرا اور آپ کا ہمیشہ ایک ہی وضعیت ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ کسی انتظامیہ یا اس کا نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ کیا یہاں پہ خود بھی بھانگ پی کے سوئی ہوتی ہے کہ یہاں اندر 400 اور اس طریقے سے چیزیں جو محفل سماع کے دوران وہ اس طرح استعمال کرنے دیتی ہے. منع کرنا, ان چیزوں کو ختم کرنا, ان کو روک تھام کے لیے قانون موجود ہے, قانون کو نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں, پولیس موجود ہے, ہمارے سیکیورٹی فورسز موجود ہیں, تو اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں, کرنا چاہیے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ان چیزوں کا منشیات کا یہاں پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. پوری آپ کا چونکہ اگر آپ اس کو ایک مذہبی انداز میں یا آپ اس کو اس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں, مذہب میں اس چیز کا سختی سے ممانعت ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور لہذا مال ہوتا ہے لیکن ایک ذمہ داری
جو ہے ان اداروں پہ، ان اداروں کو اس کے اوپر اسٹیپس لینے چاہیے اور ان چیزوں کو یہاں سے منع کرنا چاہیے. کسی قسم کی چار سپورٹس یا کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے یہاں سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے چونکہ میری نظر سے گزرا تھا، حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جس میں سہیل نقشبندی صاحب اور سرینا رشتی صاحب نے بڑی جاندار آواز اٹھائی ہے اس حوالے سے. جو اچھا آپ مادر کے ساتھ کوکو سلیم چشتی صاحب سے پہلے اگر ان کے والد صاحب کی ان کا تذکرہ نہ آنا ویسے یہ زیادتی ہوگی. مظفر آباد کا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، میں ذرا ناظرین کو یہ بات بتا دوں، میں ذاتی طور پہ سلیم چشتی صاحب کو یہ سمجھتا ہوں کہ مظفر آباد کے امن کے لیے، مظفر آباد کی پیار محبت اخلاص جو مسالک میں آپس میں ایک دوسرے میں ہم بیٹھتے ہیں، اس میں سلیم چشتی صاحب کا ایک بڑا کردار تھا اور بڑا نام تھا. کبھی بھی کسی جگہ بھی مسلکی فسادات کو ابھرنے نہیں دیا اور خود جا کے مولانا مفتی کفایت نقوی صاحب اور ان کا بڑا کردار رہا ہے اور یہ خود جا کے وہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کرتے تھے اور تمام معاملات ختم کر دیتے تھے. اور سلیم چشتی صاحب ریاست کا ایک بڑا نام تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آفتاب صاحب میں آپ سے یہ جانا سلیم چشتی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا. یہ سلیم چشتی صاحب کے بیٹے جو کوکب صاحب ہیں، انہوں نے جاندار موقف اختیار کیے کہ احاطہ میں کوئی سگریٹ نوشی نہیں ہونی چاہیے. اور گزشتہ جو عرس ہوا اس میں کوکب سلیم چشتی صاحب کا بڑا کے ساتھ ایک اور حافظ صاحب تھے، ان کا بھی بڑا کردار رہا تھا. سہیل نقشبندی صاحب ابھی کمیٹی بنی، اس کے جو چیئرمین ہیں وہ سہیل نقشبندی صاحب بھی ہیں. چلیں یہ چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے، اب چونکہ ہمارا پروگرام کا ٹائم بہت ہی کم رہ گیا ہے، تو آفتاب صاحب اب جیسے ہی عرس لگتا ہے میلہ، اور ساتھ میلے کے لیے بھی ایک جگہ ایکوائر کی جاتی ہے، وہاں پہ بھی سارا معاملہ ہوتا ہے. تو ہمارے دیگر جو مسائل ہیں اس پہ بات کر لیں جلدی جلدی. ٹریفک کا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، آنے جانے کا، کھانے پینے کا، ہوٹلز کا، اور دیگر جو بھی کوئی مسائل ہیں تو وہ بات کریں تاکہ حکومت تک اپنی بات پہنچا دے. تو لاؤں والا دیکھیں اس دوران اگر جی یہاں پہ وہ میں نے پہلے بات کی، اگر منشیات یا ان چیزوں کی روک تھام ان اداروں کی ذمہ داری ہے، وہیں پہ ٹریفک کا کنٹرول بھی ٹریفک کے لیے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اس کو یہ چاہیے کہ جو یہ میلے کا دورانیہ سٹارٹ ہو، اس کو کم از کم ایک ہفتہ یا 20 دن یا 15 دن پہلے ایک باقاعدہ متبادل پلان بنا کے تمام شہریوں سے شیئر کرنے چاہیے کہ یہ جو آپ کے 13 سے لے کے ہر سال ہوتا ہے، یہ یا سالانہ بنیادوں پہ ہوتا ہے، 13 سے لے کے 21 تک یا 22 تک کا جو آپ کا ٹریفک روٹ ہے وہ یہ رہے گا. کیونکہ اس آتے میں، اس علاقے میں یہاں پہ زائرین آ رہے ہیں، انہوں نے یہاں پہ آنا ہے، ان کے لیے پھر گاڑیاں پار کرنے کا مسئلہ ہے، پھر یہاں پہ پیدل آنے جانے کو ڈالیاں جا رہی ہوتی ہیں، وہ جنجیں جا رہی ہوتی ہیں، ان کو گزارنے کا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں ان کو باقاعدہ پہلے سے دیکھنی چاہیے، پلان بنانا چاہیے، پلان دینا چاہیے، اس کے تحت سارے سسٹم کو چلانا چاہیے. ان دنوں میں یہاں پہ ٹریفک کا بہت رش ہوتا ہے اور یہاں سے گزرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اسی روٹ سے ہمارے بچوں کی جو ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو اسکول سے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، اکیڈمیز، کالجز اور یونیورسٹی سے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، یہیں سے گاڑیوں نے گزرنا ہے، لیکن یہاں پہ آگے گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. تو یہ جو انتظامیہ ہے، جو ضلع انتظامیہ، یہ جو بھی اس طرح کے سسٹم ہے، ان کو متبادل پلان دے کے، اور متبادل پلان جو ہے وہ 12 تاریخ سے لے کے 22 تاریخ تک کا دینا چاہیے. اس دوران ان کو متبادل راستے سے ٹریفک کو کنٹرول کرنے چاہیے. پھر یہ کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ اس دوران سیکیورٹی خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں، تو جو باہر سے آنے والے زائرین ہیں ان کے اوپر بھی خصوصی نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. باقاعدہ اسکینر اور اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ کوئی کسی قسم کی دہشت گردی یا کوئی سے منسلکہ کسی قسم کا جو چوری چکاری یا ڈکیتی کا واقعہ نہ پیش آئے. تو اس طرح کی چیزوں کو خصوصی نظر رکھنی. ٹھیک ہو گیا. پروگرام کا وقت بہت تھوڑا ہے، ہمارا فارمیٹ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے کس طرح کی اور اس کو اہم کس طرح کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے. اچھا چونکہ ہم نے سری سرکار پہ آج بات کی تھی تو مختلف موضوعات پہ ہماری بات چیت چلتی رہے گی. تو حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ چونکہ جس وقت یہ دربار سجتا ہے، جس ٹائم یہ میلہ سجتا ہے، تو ان میں جو چیزیں ہر سال سے ہم جو دکھتے ہیں، جو مشکلات ہم دیکھتے ہیں، تو ان کے خاتمے کے لیے ایک ہفتہ 10 دن پہلے ہی وہ پلان ترتیب دے دیے جائے. واش روم کے مسائل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو جتنے بھی ہمارے وسائل ہوتے ہیں ان پہ حکومت کا یہ کام ہے. ایک بڑا ریونیو ان کو اکٹھا ہوتا ہے، ایک بڑی ان کو اماؤنٹ آتی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ جس وقت یہ میلے کے 13 جنوری سے 22 جنوری تک یہ تمام چیزیں بہتر سے بہتر طریقے سے انداز سے وہ اس کو چلا سکیں. تو امید کرتے ہیں ایک چھوٹا سا پروگرام ہمارا ہے، تو نیکسٹ کسی پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ اسی میزان ڈیجیٹل کے پروگرام کے ساتھ پہلے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ 3 پروڈیوسر موجود ہیں، ہمیں ان کو لے کے چلنا پڑ رہا ہے. تو بڑا مطلب کہ ہم اپنے ہنسی مذاق والے لیول سے باہر نکل کے بڑی سنجیدگی سے پروگرام کرنے، اس لیے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہمارے اس پروگرام کو ہمیں یقین ہے کہ اس کو بھی پسند کریں گے. اور یہ جو تینوں پروڈیوسر ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے
تھوڑا سا ہمیں ڈرا کے نہ رکھیں, تھوڑا سا ہمیں مطلب چھوڑ دیا کریں تاکہ ہم اپنے انداز میں بات کر سکیں. چلے چونکہ یہ ایک ایسا ایونٹ تھا, اس پہ بات کر رہے تو ہنسی مذاق اور اس طرح کا چیزیں تو ہم نہیں کر سکتے تھے. تو نیکسٹ ہمارے پروگرام میں اسی طرح کی ہماری روایتی جو گفتگو ہوتی ہے اس کا بھی ٹچ آپ کو نظر آئے گا. ہمیں ایک ہفتے کے لیے, تھوڑے دن کے لیے, 4 دن کے لیے, 8 دن کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ